السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو ایک میں کہانی ایسی سناتا ہوں جو ہمارے بزرگ کبھی ہمیں بچپن میں سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں حکومت کمزور تھی، ڈاکے، چوری، کرپشن، کوئی جرم خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ وہاں جتنا بڑا چور اور ڈاکو ہوتا تھا اس کی اتنی بڑی عزت ہوتی تھی۔ قانون کا نام نہ تھا، ہر ایک کا اپنا قانون تھا۔ جیسے جنگل میں ہوتا ہے، ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق ہی اس قانون کو مروڑ لیتا تھا۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ جب تک کوئی جوان کامیاب چوری نہیں کرتا تھا اس کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ لڑکی کو وہ کھلائے گا کہاں سے اگر وہ چوری نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح ہوا یوں کہ ایک دن اس گاؤں میں ایک فیملی کا بیل مر گیا۔ کھیتی 2 بیلوں سے ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اب بیل چوری کرنا ہے، پھر کھیتی باڑی ہونی ہے۔ تو وہ دریا کے کنارے پر وہ گاؤں تھا، دریا کے نزدیک، اور دریا میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ وہ نوجوان تھا، تیرنا بھی جانتا تھا، دریا کے کنارے لوگ سب تیرتے ہیں، اور وہ دریا کے پار جا کر ایک گاؤں سے اس نے راتوں رات بیل کو چوری کیا اور دریا میں ڈالا، اور ساتھ ہی خود بھی دوسری طرف اپنے گاؤں میں بیل کو لے آیا، اور آ کر اس نے کمرے میں باندھ دیا، خود سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بیل والوں کو پتہ لگا، انہوں نے گاؤں کو اکٹھا کیا۔ کھوجی وہاں پہ ہر گاؤں میں ہوتا ہے، کھوجی اس کے کھرے کے پیچھے لگ کر دریا پہ آ گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیل ہمارا دریا کے پار گیا ہے۔ چنانچہ وہ کھرا لے کر دوسرے دن شام کو 50-60 آدمی اس گاؤں پہنچ گئے جس گاؤں بیل اس کا چوری ہو کر رات کو باندھا ہوا تھا۔ تو اس طرح پھر وہ اس گاؤں میں جب آئے تو انہوں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ وہ اس کے سردار کے پاس گئے۔ تو جس نوجوان نے بیل چوری کیا تھا اس کا باپ اس گاؤں کا کھوجی تھا۔ تو جب اس نے سنا کہ بیل چوری ہو کر ہمارے گاؤں آیا ہے، وہ کھوجی اس کھوجی کو ملا دوسرے گاؤں والوں سے جو ساتھ لائے تھے۔ اس نے کہا مجھے اس کا کھرا دکھاؤ۔ تو اس نے جب کھرا دیکھا تو وہ اس کے بیٹے کا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا بیل جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں ہے، آپ کو مل جائے گا، لیکن اب رات ہے، آپ سردار کے ڈیرے پر چلیں۔ وہ ڈیرے پر چلے گئے۔ سردار نے ان کے لیے بکرا ذبح کیا، کھانے کا بندوبست کیا، اور کہا کہ آپ کا فیصلہ جو ہے صبح میں کروں گا۔ تو صبح دراصل وہ سردار بڑا چور تھا۔ جب وہ
रात को उसने चोरी करनी थी किसी और जगह, 2 आदमियों के साथ उसने प्रोग्राम बनाया हुआ था। फिर वो चोरी करने चले गए और जहाँ चोरी की वहाँ पे वो होशियार हो गए और उन्होंने उस सरदार को कत्ल कर दिया, मार दिया बिल्कुल। तो हुआ ये कि फिर वो घोड़ों पर सवार थे, 2 चोर, तीसरा चोर उनका मर गया। उसकी लाश को उठाकर वो फिर घोड़े पर रख कर वो वापस उसके घर आए, उस सरदार के घर। वहाँ कोहराम मच गया, पुलिस को इतला हो गई, पुलिस आई और पता चला कि बंदा कत्ल हो गया है। और कहाँ कत्ल हुआ है वो नहीं बता रहे थे कि हम चोरी की है इसने। तो वो जो पहले बैल वाले लोग वहाँ बैठे थे फैसला कराने के लिए, पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। और उधर दूसरे दिन एक दूसरे गांव से एक बारात आनी थी उस गांव में। तो लेकिन जिस लड़की के साथ उसकी शादी होनी थी वो उसका आशना भी उसी गांव में था, उसकी शादी उसके साथ नहीं हुई थी। तो लड़की ने कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाना, 2 दिन बाद मैं भाग आऊँगी आपके साथ। तो वो उसके जब बारात लेकर, लड़की को लेकर वो चले गए, तो 2 दिन के बाद वो लड़का जो उसका आशना था वो चला गया वापस उसके जहाँ वो ब्याही गई थी। वहाँ रात को उसके बाहर कहीं एक खेत में, मकई के खेत में कहते हैं वो मिला और उसके घर वालों को पता लग गया कि इसके पीछे कोई आया है। पहले भी उनको कोई शक था। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो फलां आदमी है उसी गांव का, वो 2 भाई थे, वो कुल्हाड़ियाँ लेकर उसके पीछे गए और वो भाग निकला। भागते हुए उसने एक और घर में जो उसको सामने नज़र आया, उसको उसने कहा कि मेरी जो है जान बचाओ, मुझे पनाह दे दो आज की रात। तो उसने कहा आज की रात मैं आपको ठीक है पनाह दे देता हूँ। उसने कहा मुझे जान का ख़तरा है, ये बंदे पीछे मेरे लगे हुए हैं, वो मुझे मार देंगे। तो उसने पनाह दे दी उसको। तो वो दूसरे बंदे जो है उसको मारने वाले वो ही पहुँच गए कुल्हाड़ियाँ लेकर। जब पहुँच गए तो उसने कहा कि आज की रात तो ये मेरी पनाह में है, आप कुछ नहीं कह सकते। कल सुबह इसने नाश्ते के बाद यहाँ जाना है, आप फिर जो मर्ज़ी कर लें, तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। वो भी फिर सारी रात वहीं उसके घर से दूर जाकर बैठ गए मोर्चा बनाकर। सुबह जब वो ऐसा हुआ कि सुबह जब वो नाश्ता करके निकला तो वो छुपे हुए थे। तो थोड़ी दूर गया तो उसके पीछे लग गया, उन्होंने उसको पकड़कर उसको मार दिया। इधर पहले गांव वालों ने कि मौलवी ने एक लड़की के साथ, जो नौजवान लड़की थी उसके साथ तल्लुकात बनाए हुए थे। तो शादी गांव वालों ने मौलवी से करनी नहीं थी, तो वो लड़की लेकर उधर भाग गया। तो इस तरह जब इसी दौरान उसने देखा कि यहाँ तो कोई कानून नहीं है, एक बादशाह दरिया के किनारे पर जा रहा था, तो उसने पड़ाव डाला, रात हो गई।
تو جو گاؤں والے تھے انہوں نے کیا کہ شکار تو ہمارے پاس آ گیا ہے، وہ چوری کرنے رات کو گاؤں والے ادھر پہنچ گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کوئی قانون نہیں ہے، قتل، اغوا، چوری، ڈاکہ، رشوت، کرپشن، ان کی کوئی یہ جرم میں نہیں سمجھتے اس کو۔ عدالتوں کو پیسے دے کر چھوٹ آتے ہیں، پولیس کو پیسے دے کر چھوٹ آتے ہیں، قانون تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ تو اس نے آگے جانے کی بجائے اسی علاقے پر حملہ کر دیا اور تمام علاقہ کو زیر قبضہ کر لیا، جرائم کی سخت سزا دینے لگا اور انصاف اس طرح قائم کیا کہ چوروں اور ڈاکوؤں اور کرپشن کرنے والوں کو اور اغوا کرنے والوں کو، ڈاکہ مارنے والوں کو اور چوری کرنے والوں کو اس نے ایٹ اے ٹائم سخت موت کی سزا دینے لگ گیا۔ اس نے ایک چوک میں ایک پھانسی گھر کھڑا کر دیا، جو مجرم آتا ڈاکے والا اس کو ہی پھانسی دے دیتا، چوری والا آتا اس کو ہی پھانسی دے دیتا، اغوا والا آتا تو اس کو ہی پھانسی دے دیتا۔ تو چند دنوں میں اس علاقے میں ایسا امن قائم ہوا کہ غریب جو کمزور لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے، جو کچھ سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ خوش ہوئے کہ یہ بادشاہ تو ہمارے لیے ایک رحمت بن کے آیا ہے۔ تو کمزور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، چور ڈاکو بڑے بڑے لوگ جو رسہ گیر ان کو سرے عام پھانسیاں دے کر ختم کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل ان گاؤں جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو خدا کرے کہ ہماری فوج کو ہی کچھ عقل آ جائے کہ جو کھلم کھلا جرائم ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، وہ امن قائم کرنے کے لیے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے ملک میں امن قائم کرنا ہے، ہم نے ملک کو کرپشن سے، چوری سے، اغوا سے، رشوت سے اور ڈاکہ سے یہ عوام کو نجات دینی ہے۔ تو خدا کرے کہ یہ دن جلدی آئے، ہمارا پاکستان اب ایسی نوبت پہ پہنچ چکا ہے کہ جس کے لیے ہماری فوج نے ابھی تک کچھ نہیں سوچا کہ ان کی ذمہ داری ہے یہ اس قسم کے حالات کے بعد ملک میں امن قائم کرنا۔ تو یہ ہے آج کے لیے پیغام۔ خدا کرے یہ پیغام فوج تک پہنچ جائے اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مصمم ارادہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔